بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبیتہ واصحابہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ سیرت النبی، اس سلسلے میں آج کا بیان جو ہے وہ اسرا یعنی معراج کے بارے میں ہے۔ آج کتاب میں میرے سامنے یہ واقعہ آ گیا ہے، معراج کا واقعہ، اس لیے میں اسی کو انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ اور یہ معراج کا واقعہ تھوڑا لمبا ہے، اس کو ایک قسط میں نہیں ہوگا، یہ انشاءاللہ 2 قسطوں میں کیا جائے گا بیان۔ آپ ضرور سنیں، پورا سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو لے گیا۔ اسرا کے معنی رات کو چلانے یا لے جانے کے ہیں، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حیرت انگیز موجزانہ سفر رات کو ہوا تھا، اس لیے اس کو اسرا کہتے ہیں، اور قرآن مجید نے اسی لفظ سے اس کو تعبیر کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ خدا جو رات کے وقت اپنے بندہ کو لے گیا۔ معراج کا واقعہ اس طرح ہے کہ الغرض جب اسلام کی سخت اور پرخطر زندگی کا باب ختم ہونے کو تھا اور اطمینان اور سکون کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا، تو وہ شب مبارک آئی، اور اس شب مبارک میں وہ ساحت ہمایوں آئی جو دیوان قضاء میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر ملکوت کے لیے مقرر تھی، اور جس میں پیشگار ربانی سے احکام خاص کا اجرا اور نفاذ عمل میں آنے والا تھا۔ رضوان جنت کو حکم ہوا کہ آج مہمان سرائے غیب کو نئے ساز و برق سے آراستہ کیا جائے کہ شاہد عالم آج جہاں مہمان بن کر آئے گا۔ روح الامین کو پیغام پہنچا کہ وہ سواری جو بجلی سے زیادہ تیز گام اور روشنی سے زیادہ سبق خرام ہے، اور جو خط لاہوت کے مسافروں کے لیے مخصوص ہے، حرم ابراہیم کعبہ میں لے کر حاضر ہو۔ کارکنان عناصر کو حکم ہوا کہ مملکت آب و خاک کے تمام مادی حکام اور قوانین تھوڑی دیر کے لیے معطل کر دیے جائیں، اور زمان و مکان، سفر و اقامت، رویت و سماعت، تخاطب و کلام کی تمام طبعی پابندیاں اٹھا دی جائیں۔ صحیح میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے کہ آپ کے گھر کی چھت کھلی اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے پہلے آپ کا سینہ چاک کیا، پھر اس کو آب زمزم سے دھویا، اس کے بعد سونے کا ایک تشت ایمان و حکمت سے بھر لائے اور اس کو سینہ مبارک میں ڈال کر بند کر دیا۔ اس کے بعد سفید رنگ کا ایک لمبا جانور براق نامی لایا گیا، جس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ اس کا ہر قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آئے، اور براق کو اس کلابہ میں باندھ کر جس میں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، آپ نے مسجد اقصیٰ کے اندر قدم رکھا اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہاں سے نکلے تو جبرائیل علیہ السلام نے شراب اور دودھ کے 2 پیالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبرائیل نے کہا، آپ نے فطرت کو پسند کیا، اگر شراب کا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بعد ازیں جبرائیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان پر چڑھے۔ پہلا آسمان آیا تو جبرائیل نے دربان کو آواز دی، اس نے کہا، کون ہے؟ جبرائیل نے اپنا نام بتایا، پوچھا کہ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر دریافت کیا، کیا بلائے گئے ہیں؟ کہا، ہاں۔ یہ سن کر فرشتہ نے دروازہ کھول دیا
اور مرحبا خوش آمدید کہا اور کہا کہ اس خبر کو سن کر آسمان والے خوش ہوں گے۔ خدا اہل زمین کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتا ہے، جب تک وہ آسمان والوں کو اس کا علم نہ بخشے وہ جان نہیں سکتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو ایک شخص نظر آیا جس کی دائیں اور بائیں طرف بہت سی پرچھائیں تھیں۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتا تو ہنستا اور جب بائیں طرف دیکھتا تو رو دیتا۔ وہ آپ کو دیکھ کر بولا، مرحبا اے نبی صالح، اے فرزند صالح۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں۔ ان کی دائیں اور بائیں طرف جو پرچھائیاں ہیں یہ ان کی اولادوں کی روحیں ہیں۔ دائیں طرف والے اہل جنت ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں، اس لیے جب ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ادھر دیکھ کر افسردہ ہو جاتے ہیں۔ اسی آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنے سامنے دو نہریں نظر آئیں۔ پوچھنے پر جبریل نے بتایا کہ نیل اور فرات کی صوتیں ہیں۔ چلتے چلتے آپ کو ایک اور نہر نظر آئی جس پر لؤلؤ و زبرجد کا ایک محل تعمیر تھا اور اس کی زمین مشک اصفر کی تھی۔ جبریل نے کہا، یہ نہر کوثر ہے جس کو پروردگار نے مخصوص آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ہر آسمان پر گزرتے گئے اور ہر آسمان کے دربان اور جبریل سے اسی قسم کی گفتگو ہوتی گئی اور اس میں کسی نہ کسی پیغمبر سے ملاقات ہوتی تھی۔ دوسرے میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے ملاقات ہوئی۔ تیسرے میں حضرت یوسف علیہ السلام ملے جن کو حسن کا ایک حصہ عطا ہوا تھا۔ چوتھے میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جن کی نسبت خدا نے قرآن میں فرمایا ہے، وَرَفَعْنَا مَكَانَهُ عَلِيًّا، ہم نے اس کو ایک بلند مقام تک اٹھایا ہے۔ اور پانچویں میں حضرت ہارون سے ملے اور ہر ایک نے اے پیغمبر صالح اور برادر صالح کہہ کر خیر مقدم کیا۔ چھٹے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا، مرحبا اے پیغمبر صالح اور اے برادر صالح۔ پھر آپ آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ آواز آئی کہ اے موسیٰ، اس گریہ کا کیا سبب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، خدا بندہ، میرے بعد تو نے اس نوجوان کو مبعوث کیا ہے، اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ بہشت میں جائیں گے۔ ساتویں آسمان میں داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرحبا اے پیغمبر صالح اور اے فرزند صالح کہہ کر خیر مقدم کیا۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم ہیں۔ حضرت ابراہیم بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کی سیر کرائی گئی جس کے گنبد موتی کے تھے اور زمین مشک کی تھی۔ اس مقام تک پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ آگے بڑھ کر آپ سدرۃ المنتہا، انتہا کی بیری کا درخت تک پہنچے۔ اس درخت پر شان ربانی امر اللہ کا پرتو تھا جس نے آ کر جب آپ کو چھا لیا تو اس کی حیت بدل گئی اور اس میں حسن کی وہ کیفیت پیدا ہوئی جس کو کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی، اور اس میں رنگ برنگ کے ایسے انوار کی تجلی نظر آئی جن کو الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے چیزیں نیچے آسمان پر اترتی ہیں اور زمین سے چڑھ کر اوپر وہاں جاتی ہیں۔ یہاں پہنچ کر جبریل اپنی اصلی کمالی صورت میں آپ کے سامنے نمودار ہوئے۔ پھر شاہد مستور ازل نے چہرہ سے پردہ اٹھایا اور خلوتگاہ راز میں ناز اور نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ أَوْحَى مَا أَوْحَى، جو وحی ہوئی وہ ہوئی۔ اس وقت آپ کو بارگاہ الہی سے 3 عطیہ مرحمت ہوئے۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں جن میں اسلام کے عقائد اور ایمان کی تکمیل اور اس کے دور مصائب کے خاتمہ کی بشارت ہے۔ رحمت حق نے مجدہ سنایا کہ امت محمدی میں سے
ہر ایک جو شرک کا مرتکب نہ ہوا ہو کرم مغفرت سے سرفراز ہوگا، اور ندا آئی امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس لیے دوسری قسط میں آگے بیان ہوگا نمازوں کے بارے میں، کس طرح 50 نمازوں سے 5 نمازیں کی گئیں، کس طرح بار بار موسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اللہ کے پاس بھیجتے رہے اور نمازیں کم کراتے رہے، اور اسی طرح جنت کی سیر اور دوزخ دکھائے گی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں وہ بیان ہوگا، ضرور سنیے، ویڈیو کو پورا سنا کریں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔